امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے حدیث کی بہت سی کتابیں دنیا میں موجود تھیں. مسند الامام احمد موجود تھی. مسند الامام احمد سے پہلے بھی حدیث کی بہت سی کتابیں موجود تھیں. مصنف عبدالرزاق موجود ہے، اتنی بڑی کتاب 11 جلدوں میں چھپی ہوئی، اور وہ امام احمد نبوی کے استاد ہیں. مصنف عبدالرزاق سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں حدیث کی. ان میں سے موطا امام مالک، آپ کے نام سنو، مشہور کتاب. موطا امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں کتابیں موجود تھیں، جن میں سے صحیفہ امام 90 جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پاکستان میں چھپ چکا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ چھپا ہے، جس کی ساری حدیثیں. ایک تو یہ کہ محدثین کتابیں لکھتے تھے، دوسرا یہ کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفظے دیے تھے، ایسے عظیم و شان ان کو حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ آج کل جو ٹیپ ریکارڈ ہے شاید وہ بھی اتنے ریکارڈ کر سکتے. کتاب الجرح و تعدیل میں نے پڑھا ہے سفیان ثوری کے بارے میں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی نا، ایک سند بیان کی اپنے استاد سے، تو دوسرے راوی وہ سند اس طرح نہیں بیان کرتے تھے. شاگرد نے کہا کہ شیخ صاحب یہ دوسرے محدث فلاں جو محدث ہے وہ اس طرح نہیں بیان کرتے، اس طرح بیان کرتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو. انہوں نے ایک اور کا نام دیا، 5-6 کا نام دیا، کئی محدثین کا نام دیا. پھر ایک اور بڑے امام کا نام دیا کہ وہ بھی آپ کی طرح نہیں بیان کرتا، وہ سند راویوں کا بھی تھوڑا تبدیلی بیان کرتا. تھوڑی دیر تک چپ ہو گئے سوچنے لگے. پھر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے سنا تھا وہ اسی طرح ہی چھوڑو. شاگرد کہتا ہے کہ پھر ہم جب گئے نا امام شعبہ کے پاس، امام شعبہ نے وہ حدیث سنائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک محفل میں یہ حدیث اس طرح بھی بیان کی تھی. روزانہ جب بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے، ایک محفل میں اس طرح بھی بیان کی تھی. اس محفل میں سفیان ثوری موجود تھی، وہ یاد کرتی تھی اپنی کار پھر بھولے گئے. ایسا عظیم حادثہ. امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفیان ثوری سے میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 19 سال میں نے تمہیں نہیں سوئے کی حدیث، 19 سال کل یہ بات ہمیں یاد رہتی، پرسوں کی بات ہے. اللہ نے ان کو حافظ ہی پڑھ دی اور کتابیں بھی موجود تھیں.